فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی، جو کہ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی سے متعلق ایک مستند داستان ہے جسے تحریر کیا ہے محمد احادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 24ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 350، اور داستان بیان کریں گے حمودی، 1351 قمری 1932 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 2 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون۔ میں نے اپنی بندوق کا بولٹ کھینچا۔ حرام خور شمرتی چھت کی دوسری جانب جدیدہ محلے کے ایک گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ 3 لوگ چھت پر بنے چھوٹے کمرے کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور 2 ریت کے بڑے مورچوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم نے انہیں نہیں دیکھا ہے۔ لعنت ہو اس غلیظ قبیلے پر جو دوبارہ ہم ذکرتی قبیلے سے لڑ پڑا تھا۔ جب بھی دونوں قبیلوں کے سردار معمولی ترین چیزوں پر آپس میں اختلاف کرتے، دفن شدہ کینے دوبارہ 7 سروں والے دیو کی مانند سینوں سے نگل آتے تھے۔ ہم بھی جوان تھے اور نجف میں ہماری جوانی قبائلی تعصب میں خلاصہ ہوتی تھی۔ بات دراصل قبیلہ خون اور عزت کی تھی۔ کیا کیا جا سکتا تھا؟ سرحد سے برنو بندوقیں کچھ ہی عرصے پہلے قبیلے تک پہنچائی گئی تھیں۔ یہ بندوق اچھا اور طاقتور فائر کرتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ شمرتیوں کے پاس اپنے اسلحہ اسمگل کرنے والے موجود تھے۔ بہرحال جنگ تھی اور اسی کا پلہ بھاری تھا جس کے پاس زیادہ اچھا اسلحہ ہو۔ میں اس ماجرے میں کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا تھا، لیکن میری رگ غیرت اجازت نہیں دیتی تھی۔ لوگ بھی شمرتیوں اور ذکرتیوں کے وقت اور بے وقت کی لڑائی سے تنگ آ چکے تھے۔ جنگیں شہر کے اندر حرم سے نزدیک محلوں میں چھتوں پر لڑی جاتی تھیں، اور معلوم نہیں ہوتا تھا کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ دونوں طرف کے اس قدر لوگ مارے جاتے تھے کہ ایک قبیلہ کمزور پڑ کر عقب نشینی کرتا، پھر انتقام لینے کے لیے دوسرے موقع کا منتظر رہتا تھا۔ میں یہی سب سوچ رہا تھا کہ آواز کے ساتھ ایک گولی میرے برابر دیوار میں لگی اور میں جیسے ہوش میں آ گیا۔ ہم 4 لوگ تھے اور وہ 6 عدد تھے۔ ایک شمرتی کا سر ریت کے مورچے سے باہر نکلا تو میں نے خاموشی سے اس کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ علاوی اور حسونی نے زور سے چلا کر کہا، مرحبا حمودی، تم نے اسے مار ڈالا۔ بدبخت شمرتی سر کے بل زمین پر گرا اور اس کے سر سے خون بہہ کر دیوار سے لگے پرنالے کی طرف جانے لگا۔ میں نے تیزی سے بندوق اپنے کندھے پر ٹانگی۔ ہم کئی چھتوں سے گزرتے ہوئے خوف زدہ شمرتیوں پر حملہ آور ہوئے۔ حسونی نے ان میں سے ایک کو تیزی سے مارا جو اس جہنمی کی لاش مورچے میں لے جانا چاہتا تھا۔ اب وہ دونوں چھت پر پڑے ہوئے تھے۔ 4 دوسرے لوگ چھت کی سیڑھیوں سے گھر کے اندر گئے۔ ان دونوں مقتولوں کی گردن اور سر سے زیادہ خون بہہ کر پرنالے سے گھر میں گر رہا تھا۔ ہم تیزی سے ان کے پاس پہنچے، ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور جو کچھ ان کے پاس تھا نکال لیا۔ ان کے برابر پڑی بندوقوں کو کندھے پر ڈال کر دوسرے 4 لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے سیڑھی سے نیچے آ کر گھر کے صحن تک پہنچے۔ اچانک نہایت حیرت سے ہماری نظر
ایک बूढ़े मौलवी पर पड़ी जो लकड़ी की एक नीम शिकस्ता कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो इसी तरह हमें घूर कर देख रहा था और इसके हाथ में तस्बीह थी। इसके बराबर मौजूद असा को देखकर मैं समझ गया कि पैर के दर्द में मुब्तला है। पहले मैं ये समझा कि वो बेहोश है, लेकिन इसकी आंखें खुली हुई थीं और जैसे इसे पता ही नहीं था कि परनाले पर से खून गिरकर सारे सहन में फैल रहा था। इस वक्त गोलियां चलने की आवाज़ें, धुएं और सहन में परनाले से आबशार की मानिंद गिरने वाला खून ने मेरी अजीब हालत कर दी। अचानक हसवीनी और अलावी भागे और इस बूढ़े आदमी के पीछे मौजूद कमरे में कमीन किए हुए शिमरतियों तक पहुँचे और तेज़ी से इनके सीनों में खंजर उतार दिए। इनका खून भी सहन में जारी हो गया और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि स्याह अमामा पहने हुए ये बूढ़ा शख्स अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा और इसी तरह आम सी हालत में लाताल्लुक़ी के आलम में बैठा हुआ हमें देख रहा था, जैसे इसके सामने कोई खूबसूरत मंज़र हो, जैसे इसे ना तो खून से खौफ आता हो, ना खंजर से और ना ही गोलियों की आवाज़ से। बस वो ऐसे ही खामोश बैठा हुआ था। इसकी हालत में महव रहना मेरा काम तमाम कर देता, क्योंकि सहन में मौजूद 2 बदमाश शिमरतियों की गोलियां मेरे हाथ पर लगने वाली थीं। मैंने जल्दी से लकड़ी के सुतूनों के पीछे पनाह ली और पूरी शिद्दत से इन्हें गोलियों की बाढ़ पर रख लिया, यहाँ तक कि वो दोनों ज़ख्मी हो गए। हसवीनी और अलावी और अबू ऐमन सहन में झपटे और खंजर से इनका काम तमाम कर दिया। वही मौका था जब मेरी नज़रें दोबारा इस बूढ़े शख्स की आंखों पर पड़ी। वो इसी तरह परनाले से बहने वाले खून और मरने वालों के जश्न देख रहा था और बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि इसके सामने 4 लोग मारे जा चुके हैं और चंद बंदूक बरदार घर को गारत करने में मसरूफ़ हैं। मैंने सोचा कि शायद दीवाना हो, लेकिन वो सब देखने में इस तरह गर्क था जैसे हज़ारों आक़िलों से ज़्यादा होशियार हो। मैं मज़ीद इसकी वजह से रुक नहीं सकता था। माल गनीमत समेटने का वक्त था। हम तेज़ी से कमरों में गए और पूरी तवानाई से तलाश करने लगे कि मामूली सी भी कीमती चीज़ हमारे हाथ आ जाए। मेरे साथी कमरों की मुसलसल तलाशी ले रहे थे और वो बूढ़ा सैयद भी अपनी जगह बैठा हुआ इसी तरह देखे जा रहा था। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कोई शख्स क्यों कर खौफज़दा नहीं हो सकता। ताक़चे के नीचे से मुझे एक संदूकचा मिला और मुझे उम्मीद हो गई कि इस मौलवी के घर से मुझे कोई काम की चीज़ मिल जाए, लेकिन मुझे सिर्फ़ ईरान के सफ़र का इजाज़तनामा दिखाई दिया, जिसमें तहरीर था सैयद अली क़ाज़ी तबातबाई मुतवल्लिद 1285 क़मरी तबरेज़। वो मैंने एक कोने में फेंक दिया और चंद चटखे हुए प्याले और बोसीदा चटाई कमरे के फर्श से उठाई और मैं समझ रहा था कि दूसरे साथी गुस्से में थे कि इन्हें यहाँ से कोई काम की चीज़ नहीं मिली थी। मैं तेज़ी से शिमरतियों की लाशों के पास गया और जो कुछ इनके पास था वो जमा करके घर से बाहर निकल आया, लेकिन कभी भी ये नहीं समझ सका कि जब भी इसकी घूरती हुई स्याह आँखें मेरी नज़रों में मुजस्सम होती हैं, मैं सर तपा रौब और वहशत में मुब्तला होकर लरज़ने क्यों लगता हूँ। सफ़ा नंबर 353 है और दास्तान का उन्वान है ला यशग़लुहु शानुन अन शानिन, 1351 कमरी 1932 ईस्वी। और दास्तान शुरू हो रही है सूरह रहमान की आयत नंबर 29 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान। ज़ोहर के गर्म तरीन हिस्से में जब नजफ़ के घरों की दीवारें हरारत की शिद्दत से चटक रही थीं और लोग अपने सरदाब में पनाह लिए हुए थे, सैयद अली ने बग़ैर किसी को मुतवज्जे किए खामोशी से ज़ियारत पर जाने के लिए वज़ू किया और अपने अबा सर पर डाले अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हरम की जानिब रवाना हुए। वजूद में जब विलायत जारी हो जाए तो इंसान ला यशग़लुहु शानुन अन शानिन का मज़हर हो जाता है। जब वो अपने मराक़बे में मसरूफ़ थे और अपने दिल की दहलीज़ पर गैरत की शमशीर और सना गाड़ रखी थी ताकि नामहरम को इसमें दाखिल ना होने दें, जब उन्होंने अपनी आंखें ज़मीन पर जमाई हुई थी और अपने अतराफ़ से गाफिल थे, वो मौलाए मुहिद्दीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में गर्क हो गए। वो ज़ोहर के वक्त हरम जाते थे ताकि कोई इन्हें ना देखे और अबा सर पर डाल लेते थे ताकि कसरतों पर इनकी नज़र न पड़े। इसी हालत में जब तौहीद के आसमानों की सैर कर रहे होते थे, अपने वजूद की इस शान की बदौलत जो कि इनके शागिर्दों के लिए तरबियत इलाही का मज़हर बन चुकी थी,
ان میں سے ہر ایک کو اپنی نظروں سے گزارتے تھے۔ وہ سید ہاشم کو دیکھتے جو کہ کام کے ایک سخت دن کے بعد کربلا میں اپنے مہجر گھر جاتے تھے۔ وہ اپنے دل میں شکستگی اور غم کو پوری شدت سے محسوس کرتے تھے، جس نے اہل خانہ کے درد و رنج کا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ دوسری جانب سید محمد حسین طباطبائی کو دیکھتے جو مسجد کوفہ میں نماز میں کھڑے ہوئے حقیقت نماز پر توجہ میں غرق ہیں، اور اسی حال میں ان کے قلب کی آنکھیں جو کہ دنیا کی گھٹن سے مجرد ہو جاتی تھیں، شیخ محمد تقی عاملی کو مسجد سہلہ میں مقام صاحب الزمان علیہ السلام میں دیکھتے جو کہ ذکر و توجہ کی حالت میں بیٹھے اپنے اذکار مکمل کر کے منتظر ہیں کہ انہیں قطب عالم امکان کی خدمت میں شرف یابی حاصل ہو سکے۔ زیارت کرتے ہوئے ان کی نظر سید سمیر پر پڑی، اور چونکہ جانتے تھے کہ وہ ان کے سخت مخالفوں میں سے ہیں، اس خیال سے کہ کہیں سید سمیر کا دل انہیں زیارت میں مصروف دیکھ کر کینہ و تاریکی سے بھر نہ جائے، زری سے دور ہو گئے اور باب قبلہ سے شارع رسول کی جانب چل پڑے۔ انہوں نے سید ہاشم کو زیر نظر رکھا ہوا تھا جو کہ گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے دروازہ آہستہ سے کھولا تاکہ ان کی سخت مزاج اور غصے والی ساس کو ان کی آمد کا پتہ نہ چل سکے، لیکن ان کی ساس سامنے ہی حوض کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، اور جیسے ہی سید ہاشم نے دروازہ کھولا اس کی نظریں ان پر پڑیں اور انہیں غیظ و غضب سے دیکھنے لگی۔ سید محمد حسین نے اپنی نماز مکمل کر لی تھی اور اب وہ ذکر و توجہ میں غرق ہو چکے تھے۔ اسی وقت دنیا کے پردوں میں سے ایک پردہ ان کی نظروں کے سامنے سے ہٹا اور ان کے سامنے ایک عجیب تمثیل ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ وہ سید محمد تقی جو کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کے محضر میں تشرف کے آتش شوق میں گداز کی حالت میں تھے، اور آہستہ آہستہ خود ان کے جانے بغیر، جبکہ ان میں سے ان کی مکمل ظریفیت پیدا نہیں ہوئی تھی، پردہ غیب سے ان کے لیے نقاب ہٹ رہا تھا۔ سید علی خود شارع رسول سے جدیدہ کی سمت واقع اپنے چھوٹے سے گھر کی جانب جا رہے تھے، اور توحیدی عوالم میں غرق رہتے ہوئے اپنے شاگردوں سے غافل نہیں تھے۔ سید ہاشم نے سلام کیا اور خاموشی سے اپنے چھوٹے سے کمرے کی طرف گئے تاکہ اپنی بیوی خدیجہ تک پہنچیں، لیکن ان کی ساس نے چیخنا چلانا اور گالم گلوچ شروع کر دیا۔ سید ہاشم غریب تھے اور اسی طرح مال دولت جمع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے جیسا ان کی ساس کو پسند تھا۔ زیادہ تر اپنی آہنگیری کی کمائی اپنے شاگردوں کو دے دیتے، اور اگر کوئی ان سے ادھار مانگ لیتا تو کبھی بھی اسے منع نہیں کرتے۔ سید ہاشم نے اپنا سر جھکایا اور اپنے استاد کی بات یاد کرتے ہوئے آہستگی سے چھت کی سیڑھیوں سے اوپر چلے گئے تاکہ ساس ان کی جان چھوڑ دے، لیکن جتنا اس سے دور ہوتے وہ عورت اپنی بد زبانی کی آواز بلند کر جاتی تھی، یہاں تک کہ ہمسائے اور اطراف کے لوگ اس سید جوان کی توہین پر مبنی اس کی آواز صاف سنتے تھے۔ سید ہاشم اس صورتحال کے باعث اپنے دل میں عظیم رنج محسوس کر رہے تھے، لیکن چونکہ استاد نے کہا ہوا تھا کہ صبر کریں، اور وہ اسی راستے سے واپس ہوئے اور اپنے غمگین دل کے ساتھ ساس کے قریب سے گزرتے ہوئے گیٹ کی طرف گئے اور صحرا کا راستہ اختیار کیا۔ سید محمد حسین مسجد کوفہ میں اپنے سامنے ایک خوبصورت عورت کو نیلے رنگ کے ریشمی لباس اور خیرہ کندہ آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے، جس کے ہاتھ میں بہشتی شرابوں کی شراب کا ایک جام تھا جسے وہ محمد حسین کی جانب بڑھائے ہوئے اپنے غیبی عوامل کے کرشموں کے ساتھ خود کو ان کے لیے پیش کر رہی تھی۔ لیکن سید محمد حسین کو بھی اپنے استاد کا کلام یاد آیا، اور انہوں نے اسے دیکھنے اور اس پر توجہ کرنے سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شیخ محمد تقی نے اپنے سامنے تجلی پاتے ایک نور کو دیکھا جو ہر لحاظ سے ان سے نزدیک ہو رہا تھا، اور اس کی جگمگاہٹ کی عظمت نے ان کے دل پر اس قدر دباؤ ڈال رکھا تھا کہ ان کے چہرے اور پیشانی پر پسینہ بہہ نکلا تھا۔ دوسری طرف سید علی اپنے گھر کے قریب پہنچ چکے تھے اور نہ بائیں دیکھ رہے تھے اور نہ ہی دائیں۔ راستے کے بیچ ایک بچے کو دیکھ رہے تھے جو کوفے سے گدھے پر پانی لا رہا تھا، لیکن اس کی مشقیں زمین پر گری پڑی ہیں۔ بچہ رو رہا تھا اور بھاری مشقیں اکیلا زمین میں سے اٹھا نہیں سکتا تھا۔
سید علی بچے کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے اور اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اپنا سر گھمایا اور شیخ مسلم جابری، نجف کے مشہور شاعر و خطیب کو صاف اور استری شدہ لباس میں دیکھا۔ ان سے درخواست کی کہ اس بچے کی مدد کریں تاکہ دونوں مل کر 2 مشقیں گدھے پر رکھ سکیں۔ انہوں نے اپنی عبائیں اور عمامے اتارے اور سید علی نے اپنا عصا نجف کے ایک گھر کی گرمی سے چٹختی دیوار سے ٹکایا اور 80 کلو مشق کو اپنے سینے پر رکھ کر شیخ مسلم نے بھی اس کے ساتھ یہ کام انجام دیا تاکہ گدھے کا تعادل باقی رہے۔ بچہ یہ دیکھ کر مسکرایا۔ سید علی نے جیسے ہی ان کے کندھوں سے بوجھ ہٹا دیا گیا ہو، شیخ مسلم کا شکریہ ادا کیا اور بچے نے ہنس کر ان سے اپنی رضایت مندی کا اظہار کیا۔ سید علی ان سے جدا ہوئے اور اپنے گھر کی طرف چلنے لگے، لیکن اس دوران ان واقعات اور عوامل سے غافل نہیں تھے جن میں وہ مستغرق تھے۔ وہ سید ہاشم کو دیکھ رہے تھے جو بلا مقصد کربلا کے اطراف چلتے جا رہے تھے، جبکہ ان کے قلب پر شدید دباؤ تھا۔ لیکن اچانک سید ہاشم، جنہوں نے سال بہت کوشش کی تھی اور ان کی مشکلات کی وجہ سے جیسا کہ تجرد کے دروازے ان پر کھلنے چاہیے تھے نہیں کھلے تھے، انہوں نے سید ہاشم کو دیکھا جو اس سید ہاشم سے مختلف تھا جسے وہ اب تک حقیقی سمجھتے آ رہے تھے۔ وہ 2 سید ہاشم کو دیکھ رہے تھے، وہ سید ہاشم جو کہ صرف بدن تھا اور اپنی ساز کی زبان سے جاری ہونے والے تمام الفاظ کے لائق تھا، اور ایک دوسرا مجرد اور اعلیٰ مقام کا حامل سید ہاشم جو کہ اس بدن کی نسبت کامل احاطے اور عظمت کا حامل تھا جس تک آسمان میں کسی کی رسائی نہیں تھی۔ سید ہاشم برزخی مقام میں اپنی اصل کو جا پا چکے تھے کہ وہ ایک ماورائے زمان اور مکان میں موجود ہیں، اور اپنے دل ایک جشن تجرد برپا کر رکھا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد کی بات کو دل و جان سے قبول کیا۔ تیزی سے اپنے گھر گئے اور ساس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے۔ اس سے کہا کہ وہ جتنا چاہیں انہیں گالیاں دے۔ سید محمد حسین نے، جن کے دل کی لطافت اجازت نہیں دے رہی تھی کہ جنت کی اس حور کو خود سے مایوس کریں، اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور بہشتی عورت جام ہاتھ میں تھامے اور ریشمی لباس پہنے دوسری جانب سے ان کی طرف آئی اور محمد حسین کے لیے اپنی جلوہ گری جاری رکھی۔ لیکن چونکہ انہیں معلوم تھا کہ معرفت نفس کے طریقے پر مقصد توحید اور خالص عبودیت ہے، لہٰذا اپنے استاد کے کلام کو اپنا نصب العین قرار دیا اور اس سے اپنی توجہ ہٹا لی، جبکہ ان کا محبت بھرا دل اس حور کے رنجیدہ ہونے سے متاثر ہو رہا تھا۔ انہوں نے خود کو ان احکام کی جانب متوجہ کر لیا جنہیں مسجد کوفہ میں انجام دینا ضروری تھا۔ دوسری طرف شیخ محمد تقی عاملی اس نور کی عظمت سے جو کہ لمحہ بہ لمحہ ان سے نزدیک ہوتا جا رہا تھا اور انہیں ڈھانک لینا چاہتا تھا، قبض روح کی حالت اپنی آخری سانسوں کے قریب پہنچا رہے تھے۔ انہوں نے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کو قسم جلالہ دینا شروع کی تاکہ حضرت بقیت اللہ ان سے مزید نزدیک نہ ہوں۔ سید علی اپنی قبا اور لباس سے مشکوں کی چپک جانے والی گیلی مٹی صاف کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کے احوال پر مسکرائے اور اپنے گھر کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چھوٹا سا گھر جس کا کرایہ کچھ عرصے سے چڑھ چکا تھا، اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھر کا سارا سامان باہر پھینکا جا چکا ہے اور ان کے مالک مکان نے گھر کا دروازہ بند کر کے ان کے اہل خانہ کو آوارہ کر دیا ہے۔ سید علی کی آنکھوں میں بجلی چمکی اور وہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ محلے کا سبزی فروش جو یہ سمجھ رہا تھا کہ جب وہ اپنا سامان کو گلی میں پڑا دیکھیں گے تو شور شرابہ کریں گے، حیرت سے ان سے ہنسی کا سبب پوچھنے لگا، اور سید علی نے جواب میں کہا، خدا نے ہمیں بھی انسان سمجھا کہ ہم سے ایسے معاملے کر رہا ہے۔ وہ سیر انسانی کے اپنے چوتھے سفر سے نزدیک ہو رہے تھے جہاں انسان کو فی الخلق بالحق ہونا ہوتا ہے کہ کوئی کثرت بھی اس کی توجہ توحید سے ہٹا نہ سکے۔ صفحہ نمبر ہے 358۔
اور داستان بیان کریں گے محمد تقی بہجت 1352 قمری 1933 عیسوی۔ داستان شروع ہو رہی ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہِیجَۃٍ۔ آج شب شہ دین مہماں ہے، کل عصر میں ان کا بدن گھوڑوں کے سموں تلے ہوگا۔ آج صبح طلوع نہ ہونا، اے صبح طلوع نہ ہونا۔ شب قتل ہے، آج کی رات کے حسین مہمان ہیں۔ آج شب ان کا تمام غم بچوں کی پیاس ہے، اے صبح طلوع نہ کرنا۔ یہ وہ اشعار تھے جو میرے والد نے کہے تھے اور شب عاشور فومن کی مجالس اور پھر شمال اور تمام ایران میں پڑھے جاتے تھے۔ میرے والد کربلائی محمود بہجت اپنی جوانی میں ایک مرض میں مبتلا ہو کر بستر مرگ پر تھے، لیکن جب ان کی روح قبض ہونے والی تھی انہوں نے ایک ندا سنی کہ کہا جا رہا تھا وہ محمد تقی بہجت کے والد ہیں، انہیں چھوڑ دیں، اور وہ اپنی دنیا کی زندگی میں لوٹ آئے تھے۔ اسی لیے انہوں نے میرے بھائی کا نام محمد تقی رکھا تھا، لیکن میرے بھائی کچھ عرصے بعد دنیا سے چلے گئے اور میرے والد نے میرا نام بھی محمد تقی رکھ دیا۔ میرے وجود کی خمیر نے ایسے والد سے شکل پائی تھی جو سید و سالار شہیداں کے عاشق اور دل باختہ تھے، اور اسی لیے اہل بیت کی عنایات کی تجلی کا مشاہدہ میں اپنی تینیت میں ہر منزل پر کیا کرتا تھا۔ فومن میں اپنی زندگی کے 14 سالوں کے درمیان میں اس شہر کے علماء مثل شیخ احمد سعیدی جو کہ خاص احوال کے حامل تھے، ان کے حضور سے فیضیاب ہوا کرتا تھا۔ میں نماز میں ان کی اقتدا کرتا، اور اگرچہ وہ فومن کے بڑے چاگرداروں میں سے تھے، لیکن جب نماز ادا کرتے تو قدس ربوبی کے مقام کی جانب پوری طرح متوجہ ہوتے اور ان کا دل دنیا اور مافیا سے خالی ہو جاتا تھا۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ مزید تحصیل علم کے لیے کربلا معلیٰ آ جاؤں۔ میں 14 سال کی عمر میں کربلا پہنچا اور حرم کے قریب واقع مدارس میں سے ایک میں مقیم ہو گیا۔ میری زندگی دروس تھے اور بحث، زیارات اور ریاضت۔ میں بھول نہیں سکتا فومن کے اس جاگیردار مرد کی نماز کو، جس میں نماز گزار دنیا سے فارغ ہو کر پوری طرح خدا تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ رہے۔ یہ چیز میں نے دوبارہ کربلا میں حاج مرزا محمد تقی نعینی کی نماز میں دیکھی۔ اس دن میں پہلی صف کے آخر میں موجود تھا اور مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے مجبور تھا کہ اس چوکی پر کھڑا ہو جاؤں جس پر لوگ شمع جلاتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں نماز میں اس عروج میں دیکھا جو میں کبھی بھلا نہیں سکتا ہوں۔ ان دونوں اشخاص کو میں نے اپنی جوانی میں ہی دیکھا کہ نماز میں ان کے حالات بیان سے باہر تھے، لیکن میرے اندر سے ایک کشش مجھے اکساتی تھی کہ میں تہذیب و تقرب اللہ کی راہ میں مضبوطی سے قدم رکھوں۔ اپنی جوانی میں ہی میں حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ سے مسلسل توسل کیا کرتا تھا تاکہ حوضوی امور کی تحصیل کے ساتھ مجھے سیر اللہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہاں تک کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا جن کی عمر 20-25 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ ہر شب جمعہ مدرسے میں آتے، وضو کرتے اور اس کے بعد سید الشہداء اور ابو الفضل العباس علیہ السلام کے حرم میں مشرف ہوا کرتے تھے۔ آخرکار انہی دنوں میں سے ایک میں جب میں اپنے مقصد کے حصول کی خاطر مقام ولایت سے متوسل تھا، میں نے انہیں دیکھا جو اپنی سبز آنکھوں اور ریاضت سہمے چہرے کے ساتھ میری طرف آ رہے ہیں۔ اس وقت میں 18 سال کا تھا اور چونکہ انہیں پہلے سے جانتا تھا اور ان کے اعمال کو زیر نظر رکھا ہوا تھا، اسے اپنے لیے قیمتی اور آسمانی ہدیہ پایا۔ وہ میرے قریب آئے، سلام کیا اور کہا، محمد تقی، خدا نے تمہیں غیر معمولی استعداد عطا کی ہے اور تم کسی ایسے کی تلاش میں ہو جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے، لیکن تمہارے دل کو پرسکون کرنا ہر ایک کی بس میں نہیں ہے۔ میں سراپا حیرت بنا ہوا تھا اور اس جوان کی عظمت نے میری سوچ کو خود میں مشغول کر دیا تھا۔
میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ کون میرا یہ کام کر سکے گا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور انگلی سے سید الشہداء علیہ السلام کی زری کی جانب اشارہ کر کے کہا، یہ اب عبداللہ الحسین کا کام ہے، اور ان تمام کے پدر ہیں جو خدائے متعال کی عبودیت کی راہ میں قدم رکھتے ہیں، لیکن میں ان کے واسطے اور جو تمہیں اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں اور تمہارے دل کو پرسکون کر سکتے ہیں، انہیں پہچانتا ہوں۔ میں نے جو تقریباً 4 سال سے توسل کی حالت میں تھا کہا، وہ کون ہے جو سیر اللہ کی توفیق کے لیے حرم میں میری سالوں کی طلب و درخواست کا جواب دے سکتے ہیں؟ وہ شیریں انداز میں مسکرائے اور کہا، وہ نجف اشرف میں آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیں گے۔ انہیں جو کہ میرے لیے ولایت کے قاصد تھے، میں نے گرم جوشی سے گلے لگایا اور کہا، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے مہربانی اور اپنی پرکشش آنکھوں میں موجود چمک کے ساتھ کہا، میں سید محمد حسن ہوں، سید محمد حسن طباطبائی۔ یہیں سے ان سے اور ان کے بڑے بھائی سید محمد حسین سے میرے روابط کا آغاز ہوا۔ ہر ہفتے جب وہ نجف سے کربلا آتے، کچھ وقت میرے حجرے میں ٹھہرتے اور پھر سالار شہیداں علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے۔ آہستہ آہستہ یہ رابطہ مضبوط ہوتا گیا اور میں سید محمد حسن اور سید محمد حسین کے استاد سے رابطے کی شوق میں نجف اشرف آیا اور سید علی قاضی کی خدمت میں پہنچا۔ میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ ان کے وجود کے پرتو میں بے کراں مدار میں قرار پایا، اور انہوں نے میرے وجود میں سلوک اللہ کے شعلوں کو غیر معمولی شدت سے بھڑکا دیا۔